وقار الحسن، ابھی وقت نہیں آیا کہ تمام پردے ہٹا دیے جائیں۔ بس تم اتنا جان لو کہ وہ تم سے شکنتلا کا وہ کڑا حاصل کرنا چاہتا ہے جو تمہارے دادا کو وہ 2 چھتی سے ملا تھا۔ ایک کڑا اس کے پاس ہے جسے اس نے کنویں کے قریب سے پایا تھا۔ بابا میرے سر کے اوپر کی دیوار پر نگاہ جما کر دھیرے سے بولے، بابا خدا کے واسطے مجھے اتنا ضرور بتا دیجئے کہ میں کچھ نہ کچھ جان سکوں۔ اندھیرے میں رہتے ہوئے مجھ سے کوئی ایسی فاش غلطی بھی تو ہو سکتی ہے جو میرے اور میرے خاندان کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ میں نے ان سے التجا کی اور کچھ آگے کی طرف جھکایا۔ ہاں، آج میں نے تمہیں یہاں اسی لیے بلوایا ہے۔ مجھے پھر واپس جانا ہے۔ اب میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتا کر جانا چاہتا ہوں جسے تم میری غیر موجودگی میں عبور کر سکو۔ اس راستے سے بھٹکنے کا مطلب تباہی اور صرف تباہی ہوگا۔ میری باتوں کو ذہن نشین کر لینا وقار الحسن، دوسری صورت میں حالات کی ذمہ داری اور تمام لوگوں کی تباہی تمہارے کھاتے میں جائے گی۔ انہوں نے گہرے لہجے میں جواب دیا، میں کوشش کروں گا بابا، مگر وہ انہونی باتیں جو مجھے حیرت سے گم کر دیتی ہیں، وہ ہزاروں سوالات جنہوں نے میرے وجود کو زخمی کر ڈالا ہے، جن کا زہر دھیرے دھیرے میرے حوصلوں کو، میری ہمت اور استقامت کو ڈس رہا ہے، اسے ختم کر دیجئے بابا۔ آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ انہوں نے میری جانب ہاتھ پھیلا کر کہا، آج میں تمہیں ایک ایسا علم دے جاؤں گا جو تمہیں دنیا کا طاقتور ترین انسان بنا دے گا، مگر یاد رکھو وقار الحسن، ایسے شخص کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک معمولی سی غلطی اسے زمین پر رینگنے والے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر بنا دیتی ہے۔ میں متوجہ ہوں بابا، اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی ہدایات پر عمل کروں۔ تمہیں کوشش نہیں کرنی وقار الحسن، ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ انہوں نے ذرا برہم اور سخت لہجے میں کہا، تمہیں وعدہ کرنا ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں بابا۔ میں نے حتی الامکان لہجے میں مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بابا نے چند لمحے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا، ہندوؤں کے مذہب میں شکتی حاصل کرنا گویا کھیل بن کر رہ گیا۔ ہر دوسرا شخص ہر قسم کی شکتی پا لینا چاہتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اسے حاصل کر لینا کتنا مشکل اور حاصل کر لینے کے بعد اس کے اصولوں پر کاربند رہنا کتنا ناممکن ہے۔ یہ نہیں کہ تمام لوگ ان شکتیوں کو ناجائز استعمال کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ ایسے سادھو سنت بھی ہیں جنہوں نے اپنے نام اور کام پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ انسانیت کی نمود اور اس کی فلاح کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال لیتے ہیں، مگر شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ ایسے ہی کچھ ہندوؤں نے جن کے اندر شیطان سرایت کر گیا ہے، انہوں نے ایسی شکتیاں حاصل کر لی ہیں جنہیں وہ اپنے عیش، اپنے آرام اور انسانیت کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سادھو بھی انہی شیطانوں میں سے ایک ہے۔ اس نے جس گرو سے یہ سب سیکھا تھا، اس کی ایک داسی کی عزت لوٹ کر اور اس ڈر سے کہ اس کے گرو کو پتہ نہ چل جائے اسے مار کر دفنا دیا تھا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی کہ اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے اپنی طاقت سے یہ معلوم کر لیا کہ اس کی داسی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گو اس سادھو نے داسی کی روح کو اپنے شیطانی عمل سے قید کر دیا تھا، اور وہ سادھو کے گرو تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتا سکتی، مگر یہ بات گرو سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس وقت جب تک اس بات کا اسے علم ہوتا، یہ سادھو جس کا نام اننت ہے سب کچھ سیکھ چکا تھا۔ ایک آخری عمل باقی تھا جس کے بعد اس کے گرد کھینچا گیا حصار ٹوٹ جاتا اور وہ آزاد ہو کر اپنی من مانی کرتا اور بے پناہ طاقت کا غلط استعمال کرتا۔ یہی اس کے حق میں برا ہوا، اور گرو نے اس کے حصار کے اندر اس کی ایک ایک طاقت کو توڑ دیا، جس کے بعد وہ عورت سے، اس کی کشش سے اور اسے حاصل کرنے کی شکتی سے محروم ہو گیا۔ وہ بہت چیخا، چلایا اور بڑی منتیں کی، مگر گرو نے اس کے عہد سے خلاف ورزی کی سزا یوں دی کہ اب وہ چاہنے کے باوجود کسی عورت کی قربت کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ پھر اس نے اسے آزاد کر دیا اور اپنا ہاتھ اس کے سر سے اٹھا لیا۔ سادھو جو فطرتاً عیاش تھا، اندر ہی اندر بل کھاتا رہا۔ اس نے جگہ جگہ جا کر اس شکتی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس طاقت کو اپنے قابو میں کرنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ سری لنکا کے ایک مندر میں اسے 250 سال پرانی ایک کتاب ہاتھ لگی، جس سے اسے پتہ چلا کہ اگر وہ کسی ایسی لڑکی کی روح کو اپنے قابو میں کر لے جو کنواری، پاکیزہ اور دوشیزہ رہی ہو، اس کی موت طبعی یا قتل کا نتیجہ بھی نہ ہو، بلکہ اس نے اپنے ارادے سے خود کو موت کے حوالے کیا ہو اور مرنے کے بعد وہ واپس اسی دنیا میں لوٹ آئی ہو، تب وہ اس کی روح کو قابو کر کے اپنی اس کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ بابا اتنا کہہ کر لمحے بھر کو رکے۔ انہوں نے قریب رکھا چاندی کا کٹورا اٹھا کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور چند گھونٹ پانی پی کر پھر گویا ہوئے، جب تم امروہہ سے مراد آباد آئے تو وہ حصار کھینچے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسی لڑکی کی روح کہاں ہے جسے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تمہاری بدقسمتی تھی کہ وہ تم کڑا بھی اپنے سامان میں لیتے آئے جو شکنتلا کا تھا،
اور تمہارے باپ نے تمہیں دیا تھا تاکہ تم جوگندر ناتھ کو دیکھ کر اس سے اپنے دادا کی غلطی کا اعتراف کر سکو۔ اس کڑے کی تمہارے سامان میں موجودگی سے اس نے تمہارے بارے میں اور پھر تمہاری وساطت سے شکنتلا کے بارے میں معلوم کر لیا۔ وہ ذہنوں کو پڑھ لینے کی طاقت حاصل کر چکا ہے اور اسے اس پر پورا پورا عبور حاصل ہے۔ بابا کی باتیں سن کر میرا رواں رواں لرز گیا۔ میں نے پہلی ہی بار اس سے کچہری میں ملاقات کے بعد محسوس کیا تھا کہ جیسے وہ اپنی آنکھیں میرے دماغ میں چھوڑ گیا ہو، اور ایسا ایک دفعہ نہیں کئی بار ہوا تھا۔ میں یہ سوچ کر پھر بابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، اس کڑے اور شکنتلا کے بارے میں تمام کچھ جان کر وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اسے اپنی منزل قریب محسوس ہونے لگی۔ اپنے علم سے اسے اتنا بھی معلوم ہو گیا کہ وہ دوسرا کڑا کہاں ہے۔ اس کے علم کے مطابق اگر وہ شکنتلا کے جسم پر موجود 2 چوڑیاں، کڑے یا اس کے کپڑے حاصل کر لیتا تو اسے وہ شکتی حاصل ہو جاتی جو شکنتلا کی روح کو اس کا غلام بنا دیتی۔ گو اس میں سے کافی وقت لگتا، بڑی سخت تپسیا کرنی پڑتی، دور دور کا سفر کرنا پڑتا، مگر وہ بہرحال اسے حاصل کر لیتا، اور اسی بنا پر اس نے امروہہ کا سفر کیا۔ وہ اپنی طاقت سے معلوم کر چکا تھا کہ اس کے پیر کا دوسرا کڑا وہیں کنویں کے اندر ایک لوہے کے کنڈے میں اٹکا رہ گیا ہے۔ وہ بھی اگر شکنتلا کے ساتھ ڈوب جاتا تو سادھو کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کی قسمت نے یاوری کی اور وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسے دوسرا کڑا چاہیے جسے تم نے بڑی بے پرواہی سے اپنے سامان میں ڈال رکھا ہے۔ وہ مجسمہ جس سے شکنتلا نے تمہارے پردادا کو زخمی کیا تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، مگر تم نے میری بات نہ مان کر اسے اپنے پیچھے لگا لیا۔ اب وہ تمہیں زج کر کے یہ دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہے گا۔ شاید وہ اپنے علم سے ان چیزوں کے بارے میں جان بھی لیتا، مگر میں نے یہ جانتے ہی ان چیزوں کے گرد حصار کھینچ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا وقار الحسن کے معصوم دوشیزائیں اس کی حوث کی بھیڑ چڑھ جائیں۔ یہ بلی انہی چیزوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اسے تمہاری نگرانی پر بھی مامور کیا تھا، مگر صرف اس وقت جب تمہیں کوئی شدید خطرہ ہو۔ اس نے خورشید چاچا کو بچانے کی کوشش کی تھی، مگر سادھو اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ اگر میں یہاں ہوتا تو وہ ایسا نہ کر سکتا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ تمہاری پشت پر میں ہوں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں ایک بے حد ضروری کام سے گیا ہوں۔ وہ میرے آنے سے پہلے تمہیں پریشان کر کے وہ دونوں چیزیں حاصل کر لینا چاہتا تھا، اور اس میں اس نے بہت جلد بازی کی۔ لڈن اور خورشید کو اسی لیے راستے سے ہٹا دیا تھا کہ وہ دونوں تمہارے لیے جان تک دے دینے والے لوگ تھے۔ وہ شرف الدین کے پیچھے بھی ہے، مگر فی الوقت وہ اس سے اپنے مفاد میں کام لینا چاہتا ہے۔ بابا سب بتا رہے تھے اور میں حیرت سے منہ پھاڑے سن رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سادھو کے خبیث دماغ میں کون سا کھیل ناچ رہا ہے۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ بابا، سادھو کا مقصد تو آپ نے بتا دیا، مگر شکنتلا، وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ اور آپ نے کہا تھا کہ مجھ میں کوئی ایسی طاقت ہے۔ ہاں، انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ میں بتا رہا تھا بیٹا، شکنتلا وہ معصوم اور مظلوم عورت ہے جس پر مرزا سولت بیگ نے سفاکانہ حد تک ظلم کیا تھا۔ انہوں نے اسے برباد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بچی نے اپنی جان دے دی۔ اس کے محبوب پرکاش کی لاش اسی حویلی میں موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہندوؤں کے رسم کے مطابق ان کی لاشوں کو جلایا جاتا ہے۔ جب تک پرکاش کی لاش جلائی نہیں جائے گی، شکنتلا یوں ہی بھٹکتی رہے گی۔ اور بابا، خود اس کی لاش بھی تو کنویں میں سے کوئی نہ نکال سکا تھا۔ میں نے فوراً کہا، جس روز پرکاش کی لاش جلے گی، اسی روز اس کی لاش بھی کنویں کی پانی کی سطح پر آ جائے گی۔ مگر بابا، پرکاش کی لاش کہاں ہے؟ مجھے بھی علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ جو میرے پردادا تک کے بارے میں جانتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس بات سے لا علم ہے کہ لاش کہاں ہے۔ حیران مت ہو وقار الحسن، کم از کم اس بات پر دھیان مت دو، بلکہ اس بات پر حیران ہو کہ شکنتلا کے باپ سوامی جوگندر ناتھ نے شکنتلا کی روح پوشی یا اغوا سے 2 دن پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے جس نیک بندے کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ مرزا سولت بیگ کے اس قبیح فعل سے اس لیے زیادہ طیش میں آ گئے تھے کہ سوامی جوگندر ناتھ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ سوچو، جو شخص اپنے مذہب کا عالم ہو، وہ اسلام قبول کر لے، اور پھر اسے ایک ایسی بات کا پتہ چلے جس سے اس کے دل میں اسلام کے خلاف کوئی خیال سر اٹھائے، تو یہ اس مذہب پر کیسی چوٹ ہوگی۔ تبھی ان نیک بزرگ نے اپنی طاقت سے یہ بات معلوم کر لی کہ شکنتلا کا محبوب بھی جو اسے بچانے گیا تھا اور پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا، مرزا سولت بیگ کی قید میں ہے۔ انہوں نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے حصار کھینچا، مگر صرف چند لمحوں کی دیر کی وجہ سے یہ حصار اس کی لاش کے گرد کھنچ گیا، اس لیے کہ مرزا سولت بیگ اسے مردہ جلا چکے تھے۔ وہ لاش سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس سے قبل ہی شکنتلا کنویں میں کود کر اپنی جان دے چکی تھی۔ جوگندر ناتھ، جن کا نام ان بزرگ نے عبداللہ رکھا تھا، وہ یہ سن کر ہی اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے۔
ان بزرگ نے یہ حالات دیکھ کر اس حصار کو قائم رکھا تھا کہ مرزا سولت بیگ اس عذاب کا شکار ہو جائیں۔ وہ جانتے تھے کہ شکنتلا کی روح انہیں چین نہیں لینے دے گی۔ انہوں نے مرزا سولت بیگ کو خود کوئی سزا دینے کی بجائے ایک ایسے عذاب میں گھیرا چھوڑ دیا جو ان سے ان کے گناہوں کا حساب لینے کے علاوہ انہیں اس علاقے میں جہاں وہ بہت مہذب اور معزز بنے ہوئے تھے بے عزتی کی آخری حدوں تک لے جا سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، پھر وہ بزرگ وہاں سے کہیں چلے گئے۔ ان کے کھینچے ہوئے حصار کو توڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مگر وقار الحسن تم یہ کام کر سکتے ہو، یہ کام کرنے کی طاقت تمہارے اندر ہے، مگر اس کے لیے تمہیں دنیا داری چھوڑ کر کچھ وظیفے اور چلے کرنے پڑیں گے۔ وہ اسم اعظم جو تمہارے پاس ہے وہ انہی بزرگ کا دیا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی حفاظت ہمیشہ کرتے رہے اور تمام کٹھنائیوں کے باوجود بھی تم نے اسے خود سے جدا نہ کیا تو تم ایک نہ ایک روز ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو وقار الحسن، اگر تم نے ان باتوں کا خیال نہ رکھا تو پھر تمہیں گہرے عذابوں کے بے پناہ گہرے سمندر میں گرنے سے کوئی بھی نہ روک سکے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، سادھو تمہیں عورت، حسن اور جنسی بدحالی کی طرف راغب کرے گا۔ تم اس کا مقابلہ اپنی قوت ارادی سے کرو گے، اور اگر تم اس میں ناکام ہوئے تو انگاروں سے بھرا راستہ تمہارا نصیب ہوگا، تا وقت کہ خدا تم پر اپنا فضل و کرم کرے اور تمہیں معاف کر دے۔ میں ساکت بیٹھا سن رہا تھا۔ بابا نے گویا مجھ پر سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ ہاں، تم پر تمام دروازے اس وقت تک بند ہیں جب تک تم پرکاش کی لاش کے گرد کھینچا وہ حصار توڑ کر اس کی لاش جلا نہیں دیتے۔ پھر تمہیں شکنتلا کی لاش کو بھی نکال کر جلانا ہوگا۔ اس کے بعد تم آزاد ہوگے۔ یہ سادھو تمہیں اذیتیں دیتا رہے گا، مگر مجھے یقین ہے کہ خدا کے کلام کی طاقت تمہیں اتنا طاقتور بنا دے گی کہ تم سب کچھ سہ جاؤ گے۔ وقار الحسن، خاندانی مفاد سے باہر نکل کر انسانیت کے مفاد کے لیے خود کو وقف کر دو۔ یہی تمہاری زندگی ہے اور یہی زندگی کا مقصد۔ خدا چند لوگوں کو چند کاموں کے لیے چن لیتا ہے، تم انہی چند لوگوں میں سے ہو۔ یہ وظائف اور چلے کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، ورنہ ہر ایک یہ طاقت حاصل کر لیتا۔ میں اب بھی سوچنے کے لیے وقت ضرور دوں گا، مگر یہ بھی کہوں گا کہ تم اذیت کدے میں قدم رکھ چکے ہو۔ تمہاری مرضی کہ خود تکلیفیں اٹھا کر یوں ہی پڑے پڑے جان دے دو، یا دوسروں کو بچانے کے لیے تگ و دو کر کے اپنی جان بھی بچا لو اور خود کو ان نیک لوگوں میں بھی شامل کر لو جو کسی کی خاطر تکلیفیں اٹھا کر بالآخر سرخرو ہو جاتے ہیں۔ بابا، میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے، میں نے عزم صمیم سے کہا۔ شاباش وقار الحسن، تمہاری انہی خوبیوں نے ہمیں پہلے ہی روز جب تم مراد آباد کے علاقے میں داخل ہوئے تھے تمہاری مدد کرنے کا حوصلہ دیا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ تم اس طاقت کو حاصل کر کے اسے مثبت انداز میں استعمال کرو گے۔ انشاءاللہ بابا، میں نے کہنا چاہا مگر بابا نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کو کاٹ دیا۔ وقار الحسن، یاد رکھنا کہ سادھو ہر طرح سے تمہیں اس راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ خود تمہارا نفس تمہیں دھوکہ دے گا، شیطان تمہارے گرد اپنا جال مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ خوفناک مناظر، ویسے ہی جیسے تم ابھی کچھ دیر پہلے سڑک پر دیکھ کر آئے ہو، تمہیں اس بلندی سے کھینچ کر پستی تک لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب اس سادھو کے ہتھ کنڈے ہیں، جہاں وہ تمہاری قوت ارادی کو کمزور کر کے ضرب لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، لڈن کی موت کو تم نہیں روک سکتے تھے، تم خورشید چاچا کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتے تھے، اور اسی طرح تم شرف الدین یا کسی کو بھی موت سے نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے ایسے مناظر دیکھ کر خوف زدہ ہونا یا عورتوں کی طرح رونا چھوڑو۔ تو کیا شرف الدین؟ میں باوجود ضبط کرنے کے جی جان سے لرز اٹھا۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، مگر میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کسی وقت بھی ایسا کچھ دیکھو تو یہ سوچ کر اسے دل میں نہ بٹھاؤ کہ تم اسے بچا لو گے۔ اگر اس کی موت آنی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مگر بابا، آپ شرف الدین کے بارے میں جانتے ہیں، وہ بڑا مخلص دوست ہے، اس کا نقصان میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اور سادھو تمہارے مخلصوں کی تعداد کم کر کے تمہیں گھیرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہے۔ تمہیں جلد از جلد فیصلہ کر لینا چاہیے۔ مجھے واپس جانا ہے، اگر تم تیار ہو تو میں برابر والی حجرے کو کھول دیتا ہوں، تم وہیں رہو اور وظائف کرو جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ کڑا اور مجسمہ تمہیں یہیں لے آنا چاہیے۔ میں لے آؤں گا بابا، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرائے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے وقار الحسن، گھر سے یہاں تک کا راستہ پل صراط بن جائے گا، موت چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے گی، تم ایسے مناظر دیکھو گے کہ پاگل ہو جاؤ گے۔ مگر وقار الحسن، غور سے سنو، تمہیں آج کی رات ایک وظیفہ کرنا ہے۔ مغرب کے بعد تم جائے نماز پر بیٹھو گے تو صبح صادق کی پہلی کرن کے ساتھ ہی یہ وظیفہ ختم کرو گے۔ اس دوران میں چاہے کچھ ہو جائے تم نہ آنکھیں کھولو گے، نہ ہاتھ پاؤں ہلاؤ گے اور نہ اپنی جگہ سے اٹھو گے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔
اس وظیفے کے بعد ہی تم میں اتنی طاقت آ سکے گی کہ تم ان دونوں چیزوں کو لے کر یہاں تک پہنچ سکو، مگر وہاں سے یہاں تک کا راستہ چڑیلوں اور سادھو کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے پٹا ہوا ہوگا۔ میں تمہیں جو آیت لکھ کر دوں گا تم اس کا ورد جاری رکھنا، ایک لمحے ایک ثانیے کے لیے بھی تم میں اس ورد میں وقفہ نہیں دو گے۔ کڑا اور مجسمہ تم یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گئے تو سوچ لینا کہ تم سادھو کو ایک نہ ایک روز ضرور شکست دو گے، اور اگر تم اس میں ناکام رہے تو تم ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاؤ گے جو جہنم سے بدتر ہوگی، اور نکلنا چاہو گے بھی تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ایسی صورت میں تم سادھو کے پیچھے دم ہلاتے کتے کی سی حیثیت اختیار کر لو گے۔ وہ تمہارے ایک ایک ساتھی، سنگی اور رشتہ دار کو اذیتیں دے دے کر مارے گا اور تم کچھ نہ کر سکو گے۔ میرے دونوں وظائف کو اگر تم نے یاد رکھا تو شاید کبھی تمہاری آزادی کا سبب بن سکیں، مگر وہ وظائف یاد رکھنا آسان نہیں ہے۔ چلو اب نماز فجر ادا کرو اور خدا سے عہد کرو کہ تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کا حوصلہ عطا کرے۔ نماز کے بعد میں تمہیں دونوں وظائف دوں گا اور اس سے متعلق ہدایات بھی سمجھا دوں گا۔ اتنا کہہ کر بابا کھڑے ہو گئے۔ وہ سفید براق بلی اپنی چمکدار فیروزی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نامعلوم کیوں اس کی آنکھوں سے مجھے ویسی ہی روشنی نکلتی محسوس ہوئی جیسی اس فیروزے کی انگوٹھی کے نگینے سے نکلتی تھی۔ میں نے چونک کر بابا سے اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے ہی اسی روز بلی کے ہاتھ بھیجی تھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ جس روز میں نے نماز کے بعد اپنے سامنے یہ انگوٹھی رکھی دیکھی تھی، اس روز میں نے بلی کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں نے اپنے پہلو میں کسی کو کھڑا ہوا محسوس کیا تھا جو میرے ساتھ ہی ساتھ نماز بھی ادا کر رہا تھا، مگر پہلے میں موجود شخص مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ گو میں نے اس کی موجودگی بھی محسوس کی تھی، بلکہ مجھے یوں لگا تھا جیسے اس کے کپڑے میرے کپڑوں سے مس ہو رہے ہیں، مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میرے پوچھنے پر بابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، یہ میرے دوست جن ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہ کہا اور میں سکتے کسی حالت میں کھڑا رہ گیا۔ اگر وہ مجھے نہ چوکاتے تو میں جانے کب تک یوں ہی کھڑا اس بلی کو دیکھتا رہتا جو اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی، اور مجھے لگا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں گہری مسکراہٹ بھری ہوئی ہے۔ چلو وقار الحسن، اذان ہونے والی ہے، انہوں نے کہا۔ میں چونکا اور اسی لمحے اللہ اکبر کی آواز دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ اللہ اکبر کی میٹھی آواز میری روح میں سکون مگر میرے کپڑوں میں ہلچل سی مچا گئی۔ میں چونک اٹھا، میرے ساتھ ہی سنہرے بابا بھی چونک اٹھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے واسکٹ کی دائیں جیب میں کوئی زندہ کیڑا یا وجود مچل رہا ہے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ کوثر نے مجھے ایک لفافہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے سنہرے بابا کو دے دوں۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے گھبرا کر جیب میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکال لیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس ہلچل اسی لفافے میں تھی۔ کیا ہے یہ؟ سنہرے بابا نے برہم لہجے میں پوچھا۔ یہ بابا پتہ نہیں۔ میں نے گھبرا کر وہ لفافہ ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اس لفافے کو رینگتا دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ یہ مجھے کوثر نے دیا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ سنہرے بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ سفید بلی چونکنے کے انداز میں اس لفافے کے گرد ناچنے لگی۔ دفعتاً بابا نے آنکھیں کھولی اور میں سر تاپ پا لرز اٹھا۔ ان آنکھوں میں بلا کی سرخی تھی، جیسے کہیں سے خون اتر آیا ہو۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما گیا۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا پاؤں اس لفافے پر رکھ دیا اور بولے تو یوں لگا جیسے بادل خوفناک آواز میں گونجنے لگے ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے، کوثر سے کہنا کہ ہم نے اس کی صحت مندی کے لیے دعا اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ ہمیں اپنے شعبدے بازی سے مرعوب کرے۔ اسے کہنا کہ جادو برحق ہے، مگر اسے کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کالا علم اسے شیطانوں کی صف میں کھڑا کر دے گا اور پھر تباہی اس کا مقدر ہوگی۔ ان کا لہجہ اتنا غضبناک تھا کہ میں لرزنے لگا۔ بابا وہ تو ہم جانتے ہیں وقار الحسن، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، مگر اس سے کہہ دینا کہ تم جادو اور شعبدے بازی سے شیطانوں کا مقابلہ تو کر سکتی ہو، مگر شیطان ہی کے روپ میں، اور یہ روپ خود اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ چاہتی تو کلام اللہ سے بھی مدد کر سکتی تھی۔ اس میں سمجھنے اور عمل کرنے کی وہی قوت ہے جو تم میں بھی موجود ہے، مگر وہ اپنی اس قوت کو غلط راستے پر ڈال رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ حجرے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت میری نگاہ ان کے اسی پاؤں پر تھی جس کے نیچے وہ لفافہ تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں، اس لفافے میں کیا ہے، کہ اچانک چوکنی کھڑی بلی نے اپنا پنجہ مارا اور لفافہ پھٹ گیا۔ اس لفافے سے جو چیز رینگ کر باہر آئی تھی اسے دیکھ کر ایک بے ساختہ قسم کی چیخ میرے حلق سے نکل پڑی۔